بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشین، انگریزی میں بھی مشین ہی کہتے ہیں، ایسی چیز جو انسان کے لیے کام کو آسان بنائے مشین کہلاتی ہے۔ کتنی آسان تعریف ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے کام کو آسان بنائے وہ مشین کہلاتی ہے۔ ابتدائے آفرینش سے انسان تل اور لکڑی کی گیلیوں کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کا کام سر انجام دیتا رہا ہے۔ شروع سے انسان تل، پنجابی میں بھی ہم بولتے ہیں کہ فلانی شہر نوں تل دے کے چک دے، یا فلانی شہر نوں تل دے کے ایک جگہ تو دوسری جگہ کھسکا دے، تو ہم اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو الفاظ روزمرہ زندگی میں بولے جاتے ہیں، سائنس کو سمجھنے کے لیے ان کا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر وہی ہے رٹا ہے جو ہم لگا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ تو ابتدائے آفرینش سے انسان تل اور لکڑی کی گیلیوں کے ذریعے، لکڑی کی بڑی بڑی گیلیاں، لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے اور ڈنڈے یا لاٹھیاں، ان کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سامان کی نقل و حمل کا کام سر انجام دیتا رہا ہے۔ پہیے کی ایجاد نے مشینوں کی ساخت اور کام کو نئی جہت دی۔ جب پہیہ ایجاد ہوا تو مشینوں کی ساخت بھی بدلنے لگی اور کام کو ایک نیا رخ مل گیا۔ آپ دیکھیں جو شروع والا پہیہ ہے وہ اوپر والی شکل میں تھا، جو سب سے اوپر شکل دکھائی گئی ہے، ابتدا میں پہیہ اس طرح سے بنایا گیا تھا، اور بعد میں تو پہیے کی کئی شکلیں جو ہے وہ ایجاد ہو گئی ہیں۔ آپ ٹائر دیکھ رہے ہیں، سامنے کی شکل میں جو پہیہ آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے اور جو نیچے آ رہا ہے، اور بھی بے شمار قسمیں پہیے کی ایجاد ہو چکی ہیں۔ تو پہیے کی ایجاد نے مشینوں کی ساخت اور کام کو نئی جہت دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورتوں کے مطابق پہیے کی ساخت میں بھی جدت آتی گئی۔ اب کم و بیش پہیہ ہر مشین کا لازمی جز ہے۔ پہیہ بذات خود مشین ہے، اور جتنی بھی مشینیں بن چکی ہیں ان میں کم و بیش پہیہ تو ہر مشین کا لازمی جز ہے، چاہے وہ گراری کی شکل میں ہو، چاہے وہ پھرکی کی شکل میں ہو، تو پہیہ تقریباً ہر مشین کا لازمی حصہ ہے۔ مشین کیا کام کرتی ہے؟ کچھ کام ہیں جو مشین کرتی ہے، وہ نیچے تھوڑی سی تفصیل ان کی دی گئی ہے۔ پہلا کام، مشین قوت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ مشین پر ہم قوت ایک جگہ لگاتے ہیں، لیکن مشین اس کو دوسری جگہ منتقل کر کے اپنا کام سر انجام دیتی ہے۔ اور دوسری بات، کم قوت لگا کر زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ مشین پر کم قوت خرچ ہوتی ہے اور کام سے زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات، مزاحمت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مشین کے ذریعے مزاحمت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 من کی بوری ہے، اس کو ہم زمین پر گھسیٹتے ہیں تو بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہیں، ہمیں زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اسی بوری کو رکشے پر یا ریڑے پر لاد دیا جائے تو وہی مزاحمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو پھر کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزاحمت پر قابو پانے کے لیے بھی مشین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، کام کی رفتار کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کام کی رفتار کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ مشین کے ذریعے ہم جو کام کر سکتے ہیں، جو 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، ممکن ہے انسان اس کو بغیر مشین کے جو ہے وہ 10 دنوں میں، 1 مہینے میں کام کرے۔ تو مشین کے ذریعے کام کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ اور 5ویں بات، قوت کی سمت کو بدل کر استعمال کیا جا سکتا ہے مشین کے ذریعے۔ پلی بھی آپ کو پتہ ہے ایک مشین ہی ہے، تو ہم کنویں سے پانی کا ڈول اگر نکالنا ہو تو ہم رسے کے ذریعے قوت لگاتے ہیں نیچے کی طرف، پلی کے ذریعے۔ پلی پر رسا لپٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف ہم قوت لگاتے ہیں نیچے کی طرف، اور پھر پلی اس کو جو رسا ہے وہ اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے، ڈول جو ہے وہ پانی کا اوپر کی طرف آتا ہے۔ قوت کی سمت کو ہم نے بدل دیا، قوت کی سمت کو مشین کے ذریعے ہم نے بدل دیا، اور مطلوبہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے کر لیا۔ تو مشین جو ہے وہ اس کو اور بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اجمالی طور پر، مختصر طور پر، یہ ہم نے خاکہ ایک آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مشین کیا کام کرتی ہے۔ مشینوں کی چند اصطلاحات کو انگریزی میں ٹرمز کہتے ہیں۔ تو مشینوں میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ہم ذرا ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی اصطلاح ہے قوت یا جہد، انگریزی میں کہتے ہیں ایفرٹ۔
جہد، جد و جہد کا لفظ تو ہم روزمرہ زندگی میں بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو اس کی تعریف ہے مشین سے کام لینے کے لیے اس پر جو قوت لگائی جاتی ہے اسے قوت یا جہد کہتے ہیں۔ مشین بھی خود بخود تو کام نہیں کرتی، اسے پٹرول کی صورت میں اسے توانائی کی، قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا جسم ہے، انسان کو خوراک کی صورت میں یہ جہد مہیا کی جاتی ہے، قوت مہیا کی جاتی ہے، توانائی مہیا کی جاتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جسم کام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشین ہے، مشین بھی خود بخود کام نہیں کرتی، اسے بھی قوت فراہم کی جاتی ہے۔ تو مشین کو کام کرنے کے لیے جو قوت فراہم کی جاتی ہے اسے قوت یا جہد کہتے ہیں، انگریزی میں ایفرٹ کہا جاتا ہے۔ مشین سے کام لینے کے لیے اس پر جو قوت لگائی جاتی ہے اسے قوت یا جہد کہتے ہیں۔ اسے ای سے ظاہر کیا جاتا ہے، ای ایفرٹ سے لیا گیا ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے بوجھ یا وزن، انگریزی میں کہتے ہیں لوڈ۔ مشین جو بوجھ اٹھاتی ہے، ہم مشین پر تو قوت لگاتے ہیں نا، اس کے نتیجے میں مشین جو بوجھ اٹھاتی ہے یا جس مزاحمت پر غلبہ پاتی ہے اسے بوجھ یا وزن کہتے ہیں۔ بات بہت آسان ہے، مشین پر ہم کچھ قوت لگاتے ہیں اور پھر مشین کام کرتی ہے۔ مشین جو ہماری قوت لگانے کے یا جہد لگانے کے نتیجے میں کام کرتی ہے، جو وزن اٹھاتی ہے، جو بوجھ اٹھاتی ہے، اس کے لیے اردو میں تو دو لفظ لکھے ہیں، بوجھ اور وزن، اور انگریزی میں لوڈ کہا جاتا ہے۔ اسے ایل سے ظاہر کیا جاتا ہے، ایل لوڈ سے لیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ مشین کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے میکانی مفاد، انگریزی میں کہتے ہیں میکینیکل ایڈوانٹیج۔ اس کی تعریف میں پڑھتا ہوں، مشین کے ذریعے اٹھائے گئے بوجھ اور مشین پر لگائی گئی قوت کی نسبت کو میکانی مفاد کہتے ہیں۔ بات بہت آسان ہے کہ مشین کتنا کام کرتی ہے، کتنا بوجھ اٹھاتی ہے، اور مشین پر پھر قوت کتنی لگائی جاتی ہے، اس نسبت کو میکانی مفاد کہتے ہیں۔ یعنی مشین کے ذریعے اٹھایا گیا بوجھ اور مشین پر لگائی گئی قوت، اس کی نسبت میکانی مفاد کہلاتی ہے۔ اس کو فارمولے کی شکل میں لکھا، میکانی مفاد برابر ہے بوجھ بٹے قوت۔ اسے میں نے اردو کے لحاظ سے لکھا ہے، بوجھ اوپر ہے اور قوت نیچے ہے۔ اب یہاں سے بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، بوجھ چونکہ اوپر ہے اور قوت چونکہ نیچے ہے، اگر بوجھ زیادہ اٹھایا ہے اور قوت کم لگی ہے تو میکانی مفاد کی قیمت زیادہ آئے گی، کیونکہ اوپر والی رقم بڑی ہوگی، نیچے والی رقم چھوٹی ہوگی۔ تو اوپر والی رقم بڑی ہو، نیچے والی چھوٹی ہو تو جواب زیادہ آیا کرتا ہے۔ اس لیے بوجھ اگر مشین زیادہ اٹھائے اور قوت کم لگانی پڑے تو میکانی مفاد جسم کا زیادہ ہوگا، یعنی مشین ہمیں فائدہ پھر زیادہ دے گی۔ یہ مشین کا فائدہ ہے، دراصل میکانی مفاد جو ہے مشین کا فائدہ ہے کہ کتنی وہ مشین جو ہے وہ کتنا پٹرول کھاتی ہے، کتنا خرچہ اس پر آتا ہے، اور ہمارے لیے وہ کتنا کام کر دیتی ہے، اس کی نسبت کو میکانی مفاد کہتے ہیں۔ تو ایم اے میکینیکل ایڈوانٹیج انگریزی میں لکھنے کے لیے ایل ڈیوائڈڈ بائی ای، ایل بٹے ای، لوڈ بٹے ایفرٹ، تو وہی بات بوجھ بٹے قوت۔ چونکہ یہ دو قوتوں کے درمیان نسبت ہے اس لیے اس کی کوئی اکائی نہیں ہے۔ اکائی اس لیے نہیں ہے کہ اوپر والے کی بھی جو اکائی ہے وہی نیچے والے کی اکائی ہے، لوڈ کی اکائی بھی نیوٹن ہے، اور ای جو ایفرٹ ہے اس کی اکائی بھی نیوٹن ہے، بوجھ کی بھی نیوٹن ہے، قوت کی بھی نیوٹن ہے، تو دونوں اکائیاں کٹ جائیں گی، لہذا میکانی مفاد یا میکینیکل ایڈوانٹیج کی کوئی اکائی نہیں ہوگی، اس لیے اس کی کوئی اکائی نہیں ہے۔ مشین اگر کم قوت کے ساتھ زیادہ بوجھ اٹھائے تو مشین کا میکانی مفاد زیادہ ہوگا، یہ بات میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ درآمدی کام، ان پٹ، درآمد، باہر سے کسی چیز کا اندر آنا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پڑھنے کا پڑھانے کا طریقہ ایک جمودی ہے، یعنی جو لفظ ایک لفظ ہمارے سامنے آیا ہے بس اسی لفظ کو ہم پڑھتے رہیں گے، اس کا متبادل، اس کا معنی اور مفہوم دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاشرت میں، تہذیب میں، زبان میں، عام بول چال میں اس کا متبادل لفظ کون سا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا پڑھنے کا طریقہ، پڑھانے کا طریقہ جمودی طریقہ ہے، جبکہ تحقیقی اور تخلیقی طریقہ تو ہمیں معنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔
جتنے معنی اور مفہوم ہم زیادہ دیکھیں گے، جتنے معنی اور مفہوم یا متبادل الفاظ پر ہمارا کنٹرول یا عبور زیادہ ہوگا، اتنا ہی ہمارا فہم بڑھے گا، اتنی ہی بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے اور سمجھا بھی سکیں گے۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو جب پڑھنا چاہیے تو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ایسا طریقہ ہے کہ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں تو ہم تو کتابیں لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو ہم ایک جمودی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ درآمدی کام، ایسا کام جو باہر سے مشین پر کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ اپنے معنی خود دے رہا ہے، انگریزی میں ان پٹ کہتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ وہ کام جو مشین پر لگنے والی قوت سر انجام دیتی ہے، یا مشین پر کیا گیا کام درآمدی کام کہلاتا ہے۔ یعنی وہ باہر سے کوئی قوت لگا کر جو مشین پر کام کرتی ہے، وہ کام، یا مشین پر، سادہ سے الفاظ میں مشین پر کیا گیا کام درآمدی کام کہلاتا ہے۔ اگر ای مشین پر لگائی گئی قوت ڈی فاصلے تک عمل کرے، ای قوت ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا جہد ہے، ای مشین پر لگائی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں فاصلہ طے کرتی ہے مشین ڈی فاصلہ، یہ قوت ڈی فاصلے تک عمل کرتی ہے۔ مشین بذات خود حرکت کرتی ہے اس کے نتیجے میں، یا مشین کی کوئی چیز حرکت کرتی ہے ہماری قوت لگانے پر، تو وہ پھر کام کتنا ہو جائے گا جو مشین پر کیا جائے گا؟ درآمدی کام برابر ہے قوت ضرب قوت کا طے کردہ فاصلہ۔ آپ کو پتہ ہے کام کی تو یہی تعریف ہے، قوت ضرب قوت کا طے کردہ فاصلہ۔ تو اس کو انگریزی میں ہم لکھیں تو ان پٹ برابر ای ضرب ڈی، ای ایفرٹ یعنی قوت یا جہد اور ڈی فاصلہ، تو ان پٹ برابر ای ضرب ڈی۔ برآمدی کام، آؤٹ پٹ، یعنی مشین کتنا کام برآمد کرتی ہے، باہر کتنا کام بھیجتی ہے، مشین ہمارے لیے کتنا کام کرتی ہے، اسے ہم برآمدی کام کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ بھی اپنے معنی خود دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں آؤٹ پٹ، مشین آؤٹ کتنا کرتی ہے، باہر کتنا کام نکالتی ہے۔ پڑھتا ہوں، اب ذرا غور کیجئے گا۔ وہ کام جو مشین ہمارے لیے سر انجام دیتی ہے برآمدی کام کہلاتا ہے۔ آسان بات ہے، یا مشین کا کیا ہوا کام برآمدی کام کہلاتا ہے، یہ بھی بہت آسان سی بات ہے۔ اگر مشین بوجھ ایل کو ایچ بلندی تک اٹھائے، مشین تو بوجھ اٹھاتی ہے نا ہمارے لیے، تو ہمارے لیے کام کرتی ہے، تو اگر مشین ایل بوجھ کو اٹھاتی ہے اور ایچ بلندی تک جاتی ہے تو برآمدی کام برابر ہوتا ہے بوجھ ضرب بوجھ کا طے کردہ فاصلہ۔ پیچھے کیا تھا؟ قوت ضرب قوت کا طے کردہ فاصلہ درآمدی کام، اور مشین چونکہ بوجھ اٹھاتی ہے اور بوجھ کسی اٹھا کر کوئی فاصلہ طے کرتی ہے، تو بوجھ ضرب بوجھ کا طے کردہ فاصلہ یہ برابر ہوتا ہے برآمدی کام کے، اور انگریزی میں لکھ سکتے ہیں آؤٹ پٹ برابر ایل ضرب ایچ، ایل لوڈ اور ایچ ہائٹ یعنی فاصلہ، بلندی۔ کارکردگی، انگریزی میں کہتے ہیں ایفیشنسی۔ کارکردگی کا لفظ تو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، یہ ہماری بول چال اور فہم کا حصہ ہے، اور ایسے الفاظ جو فہم کا حصہ ہوں ان کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا اور سمجھانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ میں تعریف پڑھتا ہوں، مشین کے ذریعے کیے گئے کام اور مشین پر کیے گئے کام کی نسبت کو کارکردگی کہتے ہیں۔ بات بہت آسان ہے، ہم مشین پر کام کرتے ہیں اور مشین ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ ہم مشین پر اگر کم کام کرتے ہیں اور مشین ہمارے لیے زیادہ کام کرتی ہے تو مشین کی کارکردگی زیادہ ہے۔ بالکل انسان کی طرح، اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس پر اخراجات زیادہ آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کم کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی کارکردگی جو ہے وہ کم ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ 10,000 روپیہ مہینہ جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے اور اس کا خرچہ 10,000 روپیہ مہینہ ہے، لیکن کماتا وہ 8,000 ہے، تو اس کی کارکردگی کم ہے۔ اگر وہ 4,000 کھاتا ہے اور اس کے اوپر اس کے اخراجات آتے ہیں اس کی ذات کے اوپر، لیکن وہ کام کرتا ہے 10,000 کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کارکردگی زیادہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح مشین کی طرح انسان کی بھی کارکردگی ہے اور مشین کی بھی کارکردگی ہے۔ میں نیچے پڑھتا ہوں، یا پھر برآمدی کام اور درآمدی کام کی نسبت کو کارکردگی کہتے ہیں۔ یہ بھی بات بہت آسان سی ہے کہ برآمدی کام اور درآمدی کام کی نسبت کارکردگی کہلاتی ہے۔ کارکردگی کا فارمولہ کیا ہوگا؟ کارکردگی برابر برآمدی کام بٹے درآمدی کام۔ مشین نے ہمارے لیے کتنا کام کیا اور مشین پر ہم نے کتنا کام کیا،
تو اس کی نسبت کارکردگی کہلاتی ہے۔ انگریزی میں ہم اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایفیشنسی برابر ہے آؤٹ پٹ بٹے ان پٹ۔ بات وہی ہے، امید ہے آپ سمجھ کے ہوں گے۔ کارکردگی انگریزی میں کہتے ہیں ایفیشنسی۔ کارکردگی کا لفظ تو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، یہ ہماری بول چال اور فہم کا حصہ ہے، اور ایسے الفاظ جو فہم کا حصہ ہوں ان کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا اور سمجھانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ میں تعریف پڑھتا ہوں، مشین کے ذریعے کیے گئے کام اور مشین پر کیے گئے کام کی نسبت کو کارکردگی کہتے ہیں۔ بات بہت آسان ہے، ہم مشین پر کام کرتے ہیں اور مشین ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ ہم مشین پر اگر کم کام کرتے ہیں اور مشین ہمارے لیے زیادہ کام کرتی ہے